صلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین، ماؤں، بہنوں، چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن احادیث کا سننا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، سنانا بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ بہت بڑی پریشانیوں کے آنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے انتہائی غور سے سنیں اور فکر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو میری امت کو اس حال میں دیکھے گا کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے تو ان سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ رواہ الحاکم۔ اس حدیث پر غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظالم کو ظالم کہنا ہوگا، اور ظالم کو ظالم نہ کہے، چپ رہے، اور ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے، تو فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مجلسوں سے الگ ہو جانا، ایسے لوگوں کو مجلسوں میں نہیں کرنا۔ اس لیے جسے دیکھے کہ ظلم کر رہا ہے جو ہے تو اس ظلم کو بتائے، اسے روکنے کی کوشش کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو اس وقت تک نفع دیتا رہے گا اور ان سے عذاب اور بلا کو دفع کرتا رہے گا جب تک اس کے حق سے لاپرواہی نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کب تک نفع دے گا، یہ حدیث بتا رہی ہے، اور کب نفع نہیں دے گا اس حدیث سے پتہ چلے گا۔ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اس کے حق سے لاپرواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا اس کے حق کی لاپرواہی ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہونے لگے اور ان سے روکا نہ جائے۔ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہونے ہے، ہمارے آپ کے سامنے کوئی روکنے والا نہیں، کھلے عام لاٹری بک رہی ہے، کھلے عام نشہ کا دھندا چل رہا ہے، لیکن جو ہے روکنے والے الا معاشرہ، الا معاشرہ۔ تو بتائے کہ لا الہ الا اللہ نفع کیسے دے؟ اس حدیث پر جو ہے غور کریں۔ فرمایا کہ لاپرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہونے لگے اور ان سے روکا نہ جائے اور انہیں بند نہ کیا جائے۔ ترغیب تفسیر گزر منصور میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے، دنیا کو اہمیت دینے لگے، دنیا 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 کی محبت، فرمایا کہ تو اسلام کی وقات ان کے دل سے نکل جائے گی، اسلام کی جو عظمت ہے اس کے دل سے کیا ہو جائے گی؟ رخصت ہو جائے گی۔ کب رخصت ہو جائے گی؟ جب دنیا سے محبت ہو جائے گی۔
اور جب امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنا، جب امت چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ یعنی نیک کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا، مسلمان جب بند کر دے ان کاموں کو تو فرماتے ہیں کہ وحی قرآن حکیم کی جو برکت ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینے لگے تو فرماتے ہیں کہ گالی دینے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ آج کتنا عام ہو گیا، راہ چلتے چلتے سنیے آج کے نوجوان کھلے عام گالی بکتے ہیں، کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔ اور حدیث بتا رہی ہے کہ گالی بکنے والا اللہ کی نگاہ سے گر پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، اللہ کی نظر سے گر گئی۔ سوچیے اور کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے ملے؟ یہ وہی وقت ہے جس کی خبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ لا الہ الا اللہ کی بہت سی تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں لوگ، مگر لا الہ الا اللہ پڑھنا نفع نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ کی نافرمانیاں کھلا ہو رہی ہے، اور انہیں بند کرنا تو درکنار، انہیں برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ فریضہ تبلیغ یعنی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، چھوڑ دینے کی وجہ سے وحی کی برکت سے محروم ہے۔ یعنی اللہ کا کلام قرآن حکیم سینوں میں موجود ہے، دکانوں میں رکھا ہوا ہے، الماریوں میں محفوظ ہے، لیکن اس کی برکت یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری سے عام مسلمان اس لیے محروم ہے کہ اس کے احکام کی تبلیغ کرنا چھوڑ بیٹھے، تبلیغ کو تو بالکل ہی بھول گئے کہ جو اللہ کا یہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اور شریعت کا یہ حکم ہے، یہ کہنا ہی چھوٹ گیا ہے۔ گالیاں بکنے کی بہت کثرت ہو گئی ہے، اور اللہ کے نظر سے گر کر ذلت اور مصیبت کے گڑھے میں پہنچ چکے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، بولتے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبول نہیں، کیوں نہیں دعا کرتے؟ مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں مگر خلاصی نہیں پاتے، اور اپنے مقصد میں بھلا کیوں کر کامیاب ہو، جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ ضروری ہے اور پھر ضروری ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ جلد ہی تم سب پر اللہ عذاب بھیج دے گا۔ پھر اس وقت اللہ سے تم بے شک دعا بھی کرو گے لیکن وہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم میں اگر ایک شخص بھی گناہ کرنے والا ہو اور وہ اسے روکنے پر قدرت رکھتے ہیں بھی نہ روکے تو اللہ ان پر مرنے سے پہلے ضرور اپنا عذاب۔ اللہ پھر سے اس حدیث کو سن لیجیے اور غور کیجیے کہ کیا فرمایا کہ کسی قوم میں اگر ایک شخص بھی گناہ کرنے والا، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور اسے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی روکنے والا نہیں روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر مرنے سے پہلے ضرور اپنا عذاب۔ کہ دیکھ رہا کہ گناہ ہو رہا ہے پھر بھی نہیں روکا تو مرنے سے پہلے وہ آدمی عذاب کرا ہوگا۔ فکر کرے، سوچے، غور کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر آپ پر رحم فرمائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔